هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہم سبق نمبر 9 میں ہم لوگ 5 قواعد جو ہے وہ ابتداءً پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد مشق جو تھی اس میں تقریباً 12 جملے تھے، تو وہ بھی الحمدللہ ہم لوگ پورے کے پوری جو ہے وہ ان جملوں کی بھی ترکیب جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہماری کلاس تھی، کلاس نمبر 13، اس میں ہم نے قاعدہ نمبر 6 کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا، اور قاعدہ نمبر 6 کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا ابتداءً، اور پھر پہلے حصے کو پھر ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس کے اوپر تقریباً ہماری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اور آج جو ہے ہم اسی قاعدہ نمبر جو 6 جو ہم نے شروع کیا تھا، ہم لوگ اس کے دوسرے حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہماری آج جو کلاس ہے وہ ہے کلاس نمبر 14، مطلب 14ویں جو ہے وہ کلاس ہے، اور اس سے پہلے ہماری 13 کلاسز جو ہیں وہ الترکیب کی مکمل ہو چکی ہیں۔ تو آج ہم لوگ سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قاعدہ نمبر 6۔ ابھی تک جو ہم لوگ بات کر چکے ہیں، ابھی تک ہم لوگ اتنا سمجھ چکے ہیں، اس میں معرفہ سے پہلے یا پھر بعد میں، اسی کو ہی آج ہم لوگوں نے سمجھنا ہے۔ تو ویسے یہ والا حصہ ہے نا، یہ والا حصہ سمجھنا ہے، اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم لوگ سمجھیں گے، لیکن یہ کہ اب میں آپ کو پہلے تھوڑا سا یہ پچھلا بتا دیتا ہوں، اور اسی کو ہی بنیاد بنا کر اس اگلے والے قاعدے کو بھی ہم لوگ سمجھ لیں گے۔ مطلب قاعدہ تو ایک ہی ہے، مطلب اسی قاعدے کے دوسرے حصے کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سمجھ لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسم معرفہ ہو، جیسے یہ ہے اسم معرفہ زیدن، اچھا اس سے پہلے آپ کے پاس کیا آ جائے؟ جار مجرور، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے؟ جار مجرور۔ اسی طرح سے آپ کے پاس ہو کیا؟ ایک اس میں معرفہ ہو، اور اس سے پہلے آپ کے پاس آ جائے کیا؟ ظرف، اور پھر ایک اس میں معرفہ ہو، اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے ظرف۔ یہ والی چیز جو ہے وہ ہم لوگ سمجھ چکے ہیں، اور کس طرح سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک اسم معرفہ ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے؟ جار مجرور آ جائے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جو اسم معرفہ ہے نا، آپ اس اسم معرفہ کو آپ بنا دیں گے مبتدا، اور یہ جو اس کے بعد جو آپ کے پاس جو جار مجرور آئے گا نا، تو آپ نے اس جار مجرور کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی نہ کسی کے متعلق کرنا ہے، کیونکہ جار مجرور جو ہے وہ اکیلا کچھ نہیں بنتا، تو ہم نے اس جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے بنا دینا ہے اس کی خبر۔ بالکل اسی طرح سے ایک اسم معرفہ ہو، اس سے پہلے، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے اگر آپ کے پاس جار مجرور آ جائے گا، تو اب کیا ہوگا؟ اب بھی آپ یہی کریں گے کہ ابھی بھی آپ اس اسم معرفہ کو کیا کریں گے؟ اسم معرفہ کو آپ بنائیں گے مبتدا، اور اس جار مجرور کو آپ کیا بنائیں گے؟ اس جار مجرور کو اب بنائیں گے آپ خبر، لیکن فرق اتنا ہوگا کہ اب آپ اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر، اور اس کو کہیں گے خبر مقدم۔ یہ والی چیز ہم لوگوں نے سمجھ لی کیا؟ کہ اگر آپ کے پاس ایک اسم معرفہ ہو، اس سے پہلے جار مجرور آ جائے یا پھر اس کے بعد آپ کے پاس جار مجرور آ جائے، تو آپ نے معرفہ کو مبتدا بنانا ہے، اور جار مجرور کو آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے خبر بنانا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کو اگر ہم لوگ سمجھے کہ ایک اس پہ معرفہ ہو، اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے کیا؟ ظرف آ جائے،
تو اب کیا کریں گے، اب آپ اس میں معرفہ کو اب بھی آپ مبتدا ہی بنائیں گے، اور جو ظرف آئے گا اب آپ نے ظرف کو بھی کسی نہ کسی کے متعلق کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جار مجرور کی طرح یہ ظرف بھی کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اور اس کو اصطلاحاً جو ہے وہ مفعول فیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے اس ظرف کو مفعول فیہ بنانا ہے اور کسی نہ کسی کے متعلق کرنا ہے، اور کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ بنا دیں گے اس مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ اگر آپ کے پاس ایک معرفہ ہو اس کے بعد اگر ظرف آئے تو یہ اس کی مثال میں نے آپ کو بتائی۔ اب ایک اسم معرفہ ہو اور اس سے پہلے اگر آپ کے پاس یہ جار مجرور نہیں ایک اسم معرفہ ہو اس سے پہلے ظرف آ جائے، اور ایک اسم معرفہ ہو اس کے بعد ظرف آ جائے، تو اب آپ مبتدا اس کو بنا دیں گے، اور اگر بعد میں آئے گا تو بھی اس کو خبر بنائیں گے اور آپ اس کو مبتدا بنا دیں گے، اور اگر پہلے آئے گا تو بھی آپ اس کو خبر ہی بنائیں گے۔ لیکن اس صورت میں آپ اس کو مبتدا مؤخر کہہ دیں گے اور اس کو آپ خبر مقدم کہہ دیں گے۔ یہ والی چیز ہم نے، یہ جو پہلا والا جو حصہ ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں معرفہ سے پہلے یا بعد کوئی جار مجرور یا ظرف آ جائے۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، پورا قاعدہ آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر اس میں معرفہ سے پہلے یا بعد کوئی جار مجرور یا ظرف آ جائے تو اسم کو آپ نے کیا کرنا ہے، مبتدا بنانا ہے، اور اس جار مجرور یا پھر ظرف کو، اس جار مجرور یا ظرف کو آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے کیا بنانا ہے، خبر۔ جیسے زیدن فی الداری، اب یہاں پر زیدن جو ہے اس کو آپ نے بنا دیا کیا، مبتدا بنا دیا، اور فی الداری یہ جار مجرور ہے تو آپ نے جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے بنا دیا اس کی خبر۔ یہاں پہ زیدن آپ نے بنا دیا مبتدا، اور یہ عند کا یہ ہے ظرف، تو آپ نے اس ظرف کو بھی کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے اس مبتدا کی بنا دیا کیا، خبر۔ یہاں پہ فی الداری یہ جار مجرور ہے اور اس کے بعد ایک اسم معرفہ ہے، تو اب آپ نے کیا کیا، آپ نے ابھی بھی اس کو اسم معرفہ کو آپ نے بنا دیا مبتدا، اور جار مجرور کو آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے بنا دیا خبر۔ اور یہاں پر ظرف ہے اور یہ اندا کا، آپ یہاں پر بھی اندا کا کو کسی نہ کسی کے متعلق کریں گے اور خبر بنا دیں گے، اور یہاں پر بھی اسم معرفہ کیا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا اتنے حصے کا کہ اگر ایک اسم معرفہ ہو اس سے پہلے یا بعد میں اگر جار مجرور آ جائے تو آپ نے اسم معرفہ کو کیا بنانا ہے، آپ نے مبتدا بنانا ہے، اور جار مجرور کو آپ نے کیا بنانا ہے، اور یا ظرف کو آپ نے کیا بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے خبر۔ اب تھوڑا سا یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ رجلن، یہ ہم یہاں پر کیا کر رہے تھے، اس میں معرفہ آ رہا تھا نا، اب یہاں پہ اس میں معرفہ کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ، یہاں پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کیا آ جائے، اس میں نکرہ ہو، ٹھیک ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے پہلے والا حصہ ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کیا، اس کے بعد والا حصہ ہے۔ اب آپ کے پاس اس کے بعد والے حصے میں نہیں، اس کے بعد والے حصے کی ابھی ہم لوگ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ کے پاس کیا آ جائے، آپ کے پاس آ جائے ظرف، یعنی ایک اسم معرفہ ہو اور اسم معرفہ سے پہلے آپ کے پاس کیا ہو، ظرف ہو۔ جیسے اس کی میں مثال بھی دے دیتا ہوں آپ کو، یہ اندی اور یہ رجلن، یہ ہو گیا کیا، نکرہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک اسم نکرہ ہو، یہ دوبارہ سے ہی میں اس کو کاپی کر رہا ہوں، یہ رجلن یہ ایک اسم نکرہ ہو، یہ نکرہ یہ نا، ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے، یہ رجل نکرہ ہے، یہاں پہ بھی وہی والی چیز میں نے کاپی کی ہے، بس یہ والا جو حصہ ہے یہ اس کے پہلے والا حصہ ہے،
اس میں نکرہ کے، اور یہ والا جو حصہ ہے وہ اس کے بعد والا حصہ ہے۔ اب ہم لوگ بعد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ صرف اور صرف بات کر رہے ہیں کہ ایک اس میں نکرہ ہو، اس سے پہلے ظرف آ جائے یا پھر اس سے پہلے کیا آ جائے، جار مجرور، ظرف آ جائے یا پھر جار مجرور۔ یہاں پہ جار مجرور کی بھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، فداری، جیسے کہ فداری، یہ آ گیا آپ کے پاس، اور یہ اس میں نکرہ، صحیح ہے نا۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک اس میں نکرہ ہے، یہاں پر بھی اس میں نکرہ ہے، یہ اس میں نکرہ ہے اور اس سے پہلے ظرف ہے، اور یہ اس میں نکرہ ہے اور اس سے پہلے جار مجرور ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب کیا ہوگا اور ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ترکیب کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اب آپ نے یہ جو اس میں نکرہ ہے نا، آپ نے یہاں پر بھی آپ نے اس کو بنانا ہوگا کیا، مبتدا، اور یہاں پر بھی آپ نے اس کو بنانا ہوگا مبتدا، اور اس ظرف کو آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے کیا بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے خبر، اور یہاں پر بھی اس ظرف کو آپ نے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے کیا بنانا ہے، آپ نے بنانا ہے خبر۔ تو اب اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، بعد کی بات ہم نے نہیں کی ہے، ہم نے پہلے کی بات کی ہے کہ ایک اس میں نکرہ آ جائے اس سے پہلے ظرف ہو، یا ایک اس میں نکرہ آ جائے اس سے پہلے جار مجرور ہو، تو ترکیب کس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے کہ اس میں نکرہ کو آپ بنا دیں گے مبتدا، اور اس جو ہے وہ ظرف کو یا پھر جار مجرور کو آپ بنا دیں گے خبر، کسی نہ کسی کے متعلق کر کے خبر بنا دیں گے۔ ویسے تو عموماً اس میں نکرہ جو ہے وہ مبتدا نہیں بنتا ہے، لیکن یہاں پر اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی کیا کہ نکرہ ہو اس سے پہلے ظرف آ جائے اور نکرہ ہو اس سے پہلے جار مجرور آ جائے، تو اب آپ نکرہ کو کیا کریں گے، اب آپ نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر بعد میں آ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا، ایک اس میں نکرہ ہو اس کے بعد جار مجرور آ جائے یا اس کے بعد اگر ظرف آ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا، یہ بات انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کسی اور موقع پر کریں گے۔ لیکن ابھی فی الوقت قاعدے میں یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم نے اتنی ہی بات سمجھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں نکرہ سے پہلے، اس میں نکرہ سے پہلے، اس میں نکرہ سے پہلے ظرف نہ کہ بعد میں، جار مجرور یا ظرف پہلے، بعد میں نہیں، اگر اس میں نکرہ سے پہلے جار مجرور یا ظرف ہو نہ کہ بعد میں، تب بھی یہی ترکیب ہوگی۔ کیا ترکیب ہوگی کہ آپ بنائیں گے اس میں نکرہ کو مبتدا، اس میں نکرہ کو بنائیں گے مبتدا، اور ظرف کو بنائیں گے کیا، آپ بنا دیں گے کسی نہ کسی کے متعلق کر کے خبر، اور جار مجرور کو آپ کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ کیا بنا دیں گے، آپ بنا دیں گے خبر، اور پھر اس طرح سے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ والی جو ہماری ترکیب، مطلب جو قاعدہ نمبر جو 6 تھا، وہ ہم نے پورا کا پورا ان تراکیب کے ذریعے سے ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا ہے، اور اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر اس میں معرفہ ہو اس سے پہلے جار مجرور یا ظرف آ جائے، ایک اس میں نکرہ ہو اس سے پہلے جار مجرور آ جائے تو یا پھر ظرف آ جائے، تو پھر ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بس اتنا ہی ہے یہ قاعدہ نمبر 6، اس میں ہم نے اتنا ہی جو ہے وہ سیکھنا تھا۔ اب یہ ہے کہ ہم اس کی کیا کرتے ہیں، مشق، قاعدہ ہو گیا یہ مکمل۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں اس کی مشق، جیسے کہ ہم نے اپنا جب شروع میں 5 قواعد ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا، اور پھر اس کے بعد ہم نے مشق کی تھی، تو یہاں پر بھی ہم کریں گے مشق۔ قاعدہ نمبر 6 کی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مشق، اور مشق نمبر یہ کیا ہوگی، مشق نمبر ہوگی یہ ہوگی مشق نمبر 2، کیونکہ وہ جو 5 قواعد کے بعد جو مشق تھی نا، اس کو ہم نے کہہ دیا یہ مشق نمبر 1 ہے۔ اب جو مشق ہوگی وہ مشق نمبر 2 ہوگی، اور اس میں بھی یہی ہوگا کہ میں یہاں پر کچھ جو ہے وہ آپ کے پاس
لکھ دوں گا ترکیبیں اور پھر اس کو ہم یہاں پر سالو کریں گے. سب سے پہلی جو ترکیب ہے جس کو ہم لوگ سالو کرنے لگے ہیں وہ ہے المال فی الکیس. اچھا، یہ سب سے پہلی مشق کی سب سے پہلی والی یہ ترکیب ہے. اس کو کیسے کریں گے ہم لوگ؟ یہاں پر پہلے میں آپ کو دوبارہ سے ہم لوگ وہاں سے یہاں پر کاپی کر دیتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. المال فی الکیس، اس کو ہم لوگ کریں گے حل. اب اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو المالو ہے یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ. تو آپ کہیں گے کہ یہ ہے معرفہ. میں کہوں گا کہ یہ معرفہ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں الف لام داخل ہے، اور جس میں الف لام داخل ہوتا ہے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کیا؟ ہم لوگ کہتے ہیں معرف باللام، یعنی جسے الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا جائے. اور یہ معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے معرف باللام. اب شروع میں آپ کے پاس ایک معرفہ آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس معرفہ کو بنا دیں گے، کیا بنا دیں گے؟ آپ بنا دیں گے مبتدا. ٹھیک ہے. اور یہ جو فی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہے حرف جر میں سے، تو اس کا نام آپ دے دیں گے جار. باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلہ ربا حاشا من عدا فی. یہ فی ہے نا، فی ان الا حتی الا، تو حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، ان 17 میں سے یہ ایک ہے فی. تو فی حرف جر ہے تو آپ نے اس کو نام دے دیا جار کا. حرف جر جب آئے گا تو اس کے بعد کیا تلاش کریں گے؟ ہم تلاش کریں گے مجرور، یعنی وہ کسی اسم پہ داخل ہوگا اور جس اسم پر داخل ہوگا اس اسم کو حالت جری میں کر دے گا. تو یہ والا جو ہے الکیسی، اس کے نیچے زیر بھی میں ڈال دیتا ہوں، اس کو اس نے فی نے حالت جری میں کیا ہے، اور یہی جو ہے وہ ہے اس کا مجرور. اب آپ کو یہ مل گیا جار مجرور اور آپ کو ایک مل گیا معرفہ. اور ابھی ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ اگر آپ کو کبھی عبارت میں ایک معرفہ مل جائے اور اس کے بعد آپ کو جار مجرور مل جائے تو ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس طرح سے ترکیب کریں گے کہ آپ نے معرفہ کو بنا دینا ہے مبتدا، اور اس جار مجرور کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا متعلق تلاش کرنا ہے. متعلق یقینی سی بات ہے عبارت میں نہیں ہے، کیونکہ اس عبارت سے یہی لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف ایک مبتدا معرفہ ہوگا اور اس کے بعد ایک جار مجرور ہوگا. تو اب متعلق جو ہے وہ اس کا عبارت میں نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ اس کا متعلق نکال کر ہم اسے بنا دیں گے خبر. تو اگر آپ کو ایک معرفہ نظر آئے اور ایک جار مجرور نظر آئے تو آپ نے معرفہ کو مبتدا بنانا ہوتا ہے اور جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ نے بنانا ہوتا ہے کیا؟ آپ نے بنانا ہوتا ہے خبر. اب آپ نے اس کو بنانا ہے خبر کسی نہ کسی کے متعلق کر کے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو کس کے متعلق کریں اور پھر پوری کی پوری ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو ہم اس کو حل کرتے ہیں. ہم کہیں گے کہ یہ المالو معرفہ مبتدا. ٹھیک ہے. اور یہ فی حرف جر اور الکیسی
یہ ہو گیا مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہاں پر کون سا متعلق صحیح رہے گا؟ مال بٹوے میں ہے، مال پرس میں ہے. تو یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، جیسے زید فی الداری میں ہم نے سوچا تھا، تو یہاں پر موجودن جو متعلق ہے نا اس کا، وہ بالکل یہاں پر صحیح رہے گا. تو ہم کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر موجودن کا ظرف مستقر. اچھا، اب یہ موجودن کیونکہ اس میں مفعول ہے نا، اور ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تبدیل اور اس میں منصوب وغیرہ اگر خبر واقع ہو رہے ہوں تو ان کو ہم ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے. اور اب یہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہم نے نکالا ہے، عبارت میں نہیں ہے، یہ محذوف تھا. ہم نے اس کو ترکیب کرنے کے لیے اور اس کا متعلق بنانے کے لیے، دکھانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر اس کو لکھ دیا ہے، اور اس کو ہم لوگ بنا رہے ہیں، اس کا جار مجرور کا ہم لوگ بنا رہے متعلق. اور جار مجرور جو ہے یہ ہو جائے گا ظرف مستقر. اور اب یہ جو موجودن ہے، اب آپ نے باقاعدہ طور پر اس کی بھی پوری کی پوری ترکیب کرنی ہوگی. نکال تو دیا آپ نے، ہے تو معذوف، لیکن اب آپ نے نکالا ہے تو اب آپ کو اس کی بھی پوری کی پوری ترکیب کرنی ہوگی. تو اب کس طرح سے کریں گے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ کہیں گے موجودن صیغہ واحد مذکر. اور کیا ہے یہ؟ اس میں مفعول، اس میں مفعول، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر. اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے بھی، راجے بسوئے مبتدا اس کا موجودن اس میں مفعول ہے نا. تو ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں سیکھا تھا کہ اس میں مفعول میں نائب الفاعل نکالیں گے نا. تو اس کا وہ ضمیر بن گئی اس کا نائب الفاعل. ٹھیک ہے، یہ نائب الفاعل بن گئی. اب یہ جو اس میں مفعول ہے نا، یہ اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر اس کے ساتھ ملے گا اور پھر بن جائے گا شبہ جملہ. کیسے؟ اب ہم کہیں گے اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل، یہ جو ہوا ضمیر ہم نے نکالی نا، اس کو ہم نے نائب الفاعل بنایا، نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ بن جائے گا. شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب بن جائے گا مبتدا کی خبر. مبتدا کی
خبر اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ میں پوری کی پوری ترکیب آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اور خلاصہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ ہمارا ہے مشق نمبر 2. قاعدہ نمبر 6 ہم نے پڑھا ہے اور قاعدہ نمبر 6 کے جو ہے وہ تحت جو ہے یہ مشق ہے, مشق نمبر 2. اچھا, یہ مشق نمبر 2 کی ہم کر رہے ہیں پہلی ترکیب, اور یہ پہلی ترکیب ہے المالو فی الکیسی. میں نے کیا کیا, اس کو وہاں سے کاپی کر دیا یہاں پر. اب ہم لوگ اس کو یہاں پر حل کرنے لگے ہیں. اور المالو یہ معرفہ ہے, اور معرفہ ہے کیونکہ الف لام اس میں داخل ہے تو شروع میں ایک معرفہ آ گیا تو ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا. اور فی حرف جر ہے, الکیسی مجرور ہے اور جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر بنے گا اس کی خبر. اور ہم نے اس موجودن کے متعلق جو ہے اس جار مجرور کو ہم نے اس موجودن کا متعلق ہم نے کر دیا. کیسے؟ المالو, یہ جو المالو ہے, المالو معرفہ مبتدا اور یہ فی حرف جر اور یہ الکیسی یہ بن گیا مجرور. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر موجودن, یہ موجودن نکالا ہے نا ہم نے اس کا متعلق کرنے کے لیے, موجودن کا ظرف مستقر. جار مجرور یا تو ظرف لغو بنتا ہے یا تو ظرف مستقر بنتا ہے. جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہوتا ہے تو ظرف لغو بنتا ہے, اور اگر متعلق عبارت میں موجود نہیں ہوتا تو بنتا ہے ظرف مستقر. تو یہاں پہ متعلق عبارت میں موجود نہیں تھا تو اب کیا بن گیا, ظرف مستقر. پھر موجودن کی بھی ترکیب کرنی پڑے گی ہم کو. موجودن صیغہ واحد مذکر, اس میں مفعول کا صیغہ, اس میں مفعول, اس میں اس موجودن میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر, اور پھر اس ہوا ضمیر کو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹا دیا راجع بسوئے مبتدا اس کا نائب الفاعل, اور پھر اسی ضمیر کو بنا دیا ہم نے نائب الفاعل. اب یہ جو موجودن ہے نا اس کا ایک نائب الفاعل ہے اور ایک یہ ہے ظرف مستقر. ہم نے کیا کیا, اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کیا بن گیا, شبہ جملہ اسمیہ, اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن گیا کیا, اس مبتدا کی خبر. اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا, جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو الحمدللہ یہ قاعدہ نمبر 6 ہمارا ہو گیا ہے. اس کی مشق نمبر 2 کا ہم آغاز کر چکے ہیں, اور اس کی پہلی والی جو مشق ہے, پہلا والا جو جملہ ہے وہ الحمدللہ ہم نے اس کو حل بھی کر لیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی جو تراکیب ہیں اس مشق میں وہ ہم لوگ اگلی کلاس میں کریں گے. امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.